إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس رسول کا ذکر آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کی پیدائش سے قبل سے لے کر ان کی آخری زمانے تک ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو ایک تختے پہ ڈال دیا. وہ تختہ فرعون کے محل پہنچا. فرعون کی بیوی آسیہ سلام علیہا نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے پہنچ پڑی اور وہاں ان کو دودھ پلایا. پلے بڑے جوان ہوئے. تھے تو وہ بنو اسرائیل سے، لیکن رہتے وہ فرعون کے محل میں تھے، جبکہ فرعون کی طرف سے حکم عام یہ تھا، یعنی صدارتی حکم یہ تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا لڑکا اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں سے ہو کر بھی اللہ کی رحمت سے فرعون کے گھر پہ پلے بڑھے. تو ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ان کی قوم کا شخص جو ہے وہ ایک اور شخص سے لڑ رہا تھا. ان کی قوم کے شخص نے آواز دی کہ ان کی مدد کو آگے آئے، اور اس شخص کو مکہ مارا اور مر گیا. اگلے دن دوبارہ ایسا ہی ایک اور منظر ان کے سامنے آیا اور پیچھے پتہ چلا کہ فرعون کی فوج جو ہے وہ ان کے وہ پکڑنے کے در پہ پیچھے لگی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین جا پہنچے. جب وہ مدین پہنچے تو وہاں ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی خاندان تھا، نہ کوئی معاش تھا، اور نہ کوئی مال و دولت تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ مدین میں زندگی گزارے. وہ وہاں جا کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرے در کا بھکاری ہوں، فقیر ہوں، تو جو بھی مجھے خیر سے عطا فرما دے. بیٹھے بیٹھے انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک کنواں ہے اور کنویں کے پاس لوگ جمع ہیں اور اپنے اپنی بھیڑوں کو، اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک جم گٹھا لگا ہوا. اسی جم گٹھے میں انہوں نے دیکھا
کہ دو لڑکیاں وہاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے پاس بھی ان کے مویشی ہیں، اور وہ دونوں خواتین یا لڑکیاں اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جمگھٹے کی وجہ سے پیچھے آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی شرم و حیا اور انہیں پردے کی وجہ سے اس جمگھٹے میں گھستی نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے معاملہ دیکھتے رہے، اور جب یہ معاملہ انہوں نے دیکھا تو وہ آگے بڑھے، اٹھ کر ان دونوں لڑکیوں کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ قال ما خطبکما، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے، تم دونوں کا کیوں پریشان کھڑی ہو؟ قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء، دونوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، رش بہت لگا ہے، وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت ضعیف آدمی ہیں۔ تو ہم دونوں خواتین کو گھر سے نکلنا پڑا اور اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے، لیکن آپ کے سامنے یہ سارا مسئلہ ہے۔ فسقى لهما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ میرا اصل موضوع کچھ اور ہے جس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن یہاں ایک بہت اہم موضوع آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی حالت پر غور کریں تو موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ نہ گھر ہے، نہ خاندان ہے، نہ معاش ہے، نہ کوئی سہارا ہے، جیب میں کچھ نہیں ہے، اکیلے ساری دنیا سے کٹ کر مصر سے نکل کر اس درخت کے نیچے کھڑے ہیں۔ لیکن اس حالت میں بھی اگر ہم میں سے کسی کی حالت ہو جائے کہ اس کو کھانے کو ایک دن کھانا نہ ملے، وہ سڑک پہ آ جائے، محل سے نکل کر سڑک پہ آ جائے، کوئی آسرا نہیں ہے سوائے اللہ کے آسرے کے، تو کیا حال ہوگا اس انسان کا؟ لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام جب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور وہاں ان کو یہ دونوں لڑکیاں نظر آئیں، تو ان کو لگا کہ میں ان لڑکیوں کی مدد کر سکتا ہوں اور میں ان کے کسی کام آ سکتا ہوں، اور وہ اٹھ کے گئے، اس حالت کے باوجود بغیر کسی اجرت کے ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ یہ تربیت کس نے کی ان کی؟ یہ ماں باپ کی تربیت ہے، یہ ان کی ماں کی تربیت ہے، جو ان کو دودھ بھی پلاتی تھی۔ فرعون کے محل میں بھی آنا جانا تھا کہ بیٹا کوئی مظلوم نظر آئے، کسی پہ ترس کھا سکتے ہو، رحم کر سکتے ہو تو آگے بڑھ کے اس کی مدد کر دینا، بیٹھے مت دیکھنا کہ میں تو اپنے فکروں میں ہوں، غم میں ہوں، کھویا ہوا ہوں، میں اس کی کیا مدد کروں گی؟ کیونکہ اگر تم کسی کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم کسی کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ ایک سائیڈ نوٹ کے طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا، آگے چلتے ہیں۔ فسقى لهما، ان دونوں عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا، ثم تولى الى الظل، اس کے بعد وہ واپس اسی سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اسی دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ سے دعا کی اللہ میں تیرے در کا بھکاری ہوں، میری مدد کر دے، جو تو مجھے دینا چاہے دے دے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر چلی گئیں، اپنے والد کو بتایا ہوگا کہ ابا جی اس طرح ایک شخص ملا تھا، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، وہ شخص اٹھا، اس نے ہماری مدد کی، کوئی اجرت طلب نہیں کی، ہم سے کوئی اور بات نہیں کی، بس اٹھا، پوچھا کیا مسئلہ ہے، ہم نے بتایا، پانی پلایا اور واپس آ گیا۔ اس کے بعد تفاسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہاں پہ فجاءته احداهما، پھر ان دونوں میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، شرم سے، حیا سے چلتی ہوئی ان کے پاس، قالت، اور کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو کچھ اجرت دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ فلما جاءه وقص علیہ القصص، اور جب وہ واپس آ گئے، ان کے پاس آئے، پورا واقعہ ان کو سنایا، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہا موسیٰ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ ظالموں کی قوم سے نجات پا گئے، آپ فکر نہ کریں۔ قالت احداهما یا ابت استاجرہ، اور پھر ان دونوں لڑکیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جی آپ اس شخص کو کچھ نہ کچھ اجرت دیجئے۔
یہ ایک اور واقعہ ہے. لیکن یہاں میں ایک اور بات بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ تفصیلی کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے والد کے گھر گئی، اپنے والد کے پاس لے کر گئی، تو طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو شخص راستہ دکھاتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، جو شخص راستہ فالو کر رہا ہوتا ہے، اتباع کر رہا ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے. تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا، آپ پیچھے رہیے گا، اور جس طرف مڑنا ہو آپ اس طرف پتھر پھینک دیجیے گا. اگر سیدھی طرف مڑنا ہوگا تو میں سیدھی طرف پتھر پھینکیے گا، میں سیدھا مڑ جاؤں گا. اگر الٹی طرف مڑنا ہوگا تو آپ پتھر پھینکیے گا، میں الٹی طرف مڑ جاؤں گا. اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے باپ سے ملنے اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ یہ خلاف طبیعت ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں اور وہ عورت آگے ہو تو یہ خلاف شرع نہیں ہے. نارمل عقل تو یہی کہتی ہے کہ راستہ دکھانے والا آگے ہوگا اور راستہ دیکھنے والا پیچھے ہوگا، لیکن یہاں الٹ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی عفاف کا خیال کرنے والے تھے، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے تھے. اور یہ عفت کیا چیز ہے؟ عفت کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کو. اور یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان نامحرم دوسری جنس مخالف جنس کے معاملات ہوں اس میں اپنے آپ کو کس طرح بچائے. موسیٰ علیہ السلام کیسے بچا رہے تھے؟ وہ ایسے بچا رہے تھے کہ اگر وہ لڑکی آگے چلتی تو موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیکھنے کے لیے اس لڑکی کی طرف دیکھنا پڑتا. وہ لڑکی چل رہی ہے، اس کا جسم پہ ان کی نظر پڑتی، ہوا چلتی، اس کے کپڑے ہلتے، تو کپڑے ہلنے سے انسان کے جسم کے جو خد و خال ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی عفت کو بچانا چاہ رہے تھے. اپنی عفت کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آگے چلوں گا تو پیچھے چلنا، ورنہ یہ چلا جا سکتا تھا، ہم چلتے بھی ایسے ہی ہیں. لیکن وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے تھے، اپنی عفت کی حفاظت کر رہے تھے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور تقوی کا اور عفاف کا اور بے نیازی کا. یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخالف جنس کی کشش ہر انسان کے اندر رکھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. ہم نے انسان کے اندر ڈال دی ہے، انسان کے لیے مزین کر دی، خوبصورت بنا دی ہے عورتوں کی خواہش. اور عام طور پہ جو صیغہ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں مردوں کے اعتبار سے ہوتا ہے اور سامنے عورت کو دکھایا جاتا ہے. یہی معاملہ مخالف جنس کا بھی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کی کشش ڈال دی گئی ہے. یہ عفاف ہے. پچھلے جمعے میں جب میں آپ کے سامنے آیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے اسلام کے اندر جو محبت و تصور ہے اس پر بات کی تھی. آج اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس قسم کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر جو بے حیائی کا طوفان ہے، فحاشی کا طوفان ہے. آپ روڈ پہ چلے جائیں تو بورڈز آپ کو نظر آتے ہیں، آپ ٹی وی کھولیں تو آپ کو ہر قسم کے ایڈ نظر آتے ہیں. یہاں تک گاڑی کے ٹائر کا ایڈ بھی بیچنا ہو تو آپ کو وہ ایک برہنہ عورت دکھاتے ہیں. آپ اسٹیڈیم چلے جائیں، آپ کرکٹ دیکھنے لگیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ سارے معاملات ہم کو نظر آتے ہیں. آپ اسکول کالج چلے جائیں، آپ موبائل اٹھائیں، ہر جگہ یہ بے-حیائی فحاشی کا طوفان ہے. اس بے-حیائی اور فحاشی کے طوفان میں ہم سب کو اپنی عفت کی حفاظت کرنی ہے. اگر اپنی عفت کی حفاظت نہیں کریں گے تو اس بے-حیائی اور فحاشی کے طوفان کی زد میں ہم بھی آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور ہمارا دین ہم کو اس عفاف، اس عفت کی حفاظت کے کچھ طریقے بتاتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کا جو سب سے پہلا طریقہ جو ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ ہے نکاح، شادی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے الباء کی یعنی شادی کرنے کی، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے.
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچی کرنے کا باعث ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شادی ہم سب کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی کرانا چاہتے ہیں، لیکن کتنی چیزیں ہمارے آڑے آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو شادی کے تصور کو سمجھ لیں۔ شادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دنیا کے 8 ارب لوگوں میں سے کوئی ایک شخص آپ کو ایسا مل جائے جو آپ کا آئیڈیل ہو۔ شادی اس کا نام نہیں، یہ مل بھی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ جس خوابوں کے شہزادہ اور شہزادی کے ہم تلاش میں ہیں، یہ ملنا ناممکن ہے اس دنیا میں۔ 8 ارب لوگوں میں سے آپ کو خوابوں کا شہزادہ شہزادی مل جائے، یہ ناممکن ہے۔ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، کچھ ماننا پڑے گا، کچھ منوانی پڑے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ صحابہ کرام کے زمانے میں چلے جائیں نا، تو اس زمانے میں شادی کا تصور تھا وہ نہیں تھا جو آج ہماری یہاں ہے۔ نہ شادی کا نکاح کی وجہ وہ تھی اور نہ نکاح کا طریقہ وہ تھا۔ آج ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو آسان بنا دیا ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہو تو اس کو کتنے پیسے چاہیے، اور کسی نے زنا کرنا ہو تو اس کو کتنے پیسے چاہیے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ میں اور آپ، میں اور آپ، کوئی اور نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں شادی اس لیے کی جاتی تھی کہ ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک انسان کی ضرورت ہے، انسان کو نکاح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خواہش پیدا کی ہے، جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس کی تکمیل حلال طریقے سے کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خوابوں کے شہزادے یا شہزادی کا انتظام نہیں کرنا۔ ایک اچھا رشتہ جس کا دین اور اخلاق اچھا ہو، وہ آپ کے گھر آ جائے، آپ کو نظر آ جائے، آپ کے کفو کے اعتبار سے ہو، یعنی آپ مثال طور پہ شہر میں رہنے والے ہیں، وہ بھی شہر میں رہنے والے ہو، نہ ہو کہ آپ رہنے والے ہو امریکہ کے، وہ رہنے والا ہو منڈی بہاؤالدین کا، جیسے کبھی شہر بھی نہ دیکھا ہو، تو مطلب جھگڑا تو ہوگا نا۔ یہ دین اور خلق، ہر چیز یہاں پہ کام نہیں آئے گی، دین اور خلق کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ کفو اگر آپ کو مل، ہاں آپ کو کوئی نہیں ملتا ساری دنیا میں، اور منڈی بہاؤالدین میں ہی وہ دین اور خلق ملتا ہے، اور ساری دنیا میں کہیں دین اور خلق نہیں ملتا تو وہ بہتر ہے ساری دنیا سے۔ ورنہ کفو جیسے کہتے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، بالکل دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی وجہ سے اگر شادی کی عمریں نکل جائیں اور آپ اتنے آگے بڑھ جائیں کہ انسان نکاح کے بجائے زنا کے بارے میں سوچنے لگے، تو یہ مسئلہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے۔ کس سے شادی کی؟ اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری 7 یا 5 چھوٹی بہنیں ہیں، اور میرے اور ماں اور باپ کوئی بھی نہیں۔ میں نے اس عورت سے اس لیے نکاح کیا، وہ بیوہ بھی تھی غالباً، اس لیے نکاح کیا کہ وہ میرے گھر آئے گی اور میری بہنوں کا خیال کرے گی۔ کیا ان کو خوابوں کی شہزادی نہیں چاہیے؟ چاہیے تھی، لیکن نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آخر اللہ نے جنت ہمارے لیے کیوں رکھی؟ سب کچھ دنیا میں حاصل کریں گے؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ نمبر 2، شادی کرنے کا طریقہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مکے سے ہجرت کر کے، اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مال چھوڑ آیا، خاندان چھوڑ آیا، سب کچھ چھوڑ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان بچا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب آپ سوچیں شخص کا ایمان کا لیول کیا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لیول کیا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، عبد الرحمن تم اپنا سب کچھ بچا کر لے آئے ہو، کیونکہ تم ایمان بچا کر لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ خوشبو کا رنگ لگا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح ہو گیا ہے۔ مدینہ میں رہتے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آئے، سب کچھ چھوڑ کے آئے، اور نکاح ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا، ان سے نہیں پڑھوایا، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ نکاح کرنا تھا نا، نکاح کو اللہ نے آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا کہ 200 400 600 لوگوں کو بلانا پڑے گا۔ بھائی نہیں ہے تو نہیں کرو اس طرح، نہیں ہے تو نہیں کرو اس طرح، نہیں کرو ایسے گھر کے اندر جہاں تمہیں یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، نہیں کرو، ساری زندگی پریشان رہو گے، کہاں سے کروں گا، کہاں سے نخرے پورے کروں گا، کہاں سے خواہشات پوری کروں گا، کہاں سے توقعات پوری کروں گا۔ اب آپ سوچیں عبد الرحمن بن عوف جو سب کچھ چھوڑا ہے اپنا، مقول ان کے مدینہ آگے سب کچھ چھوڑ کے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح میں نہیں بلایا۔ اللہ کے نبی نکاح ہو گیا، آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، دیکھو ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی کی کیوں نہ کھلاؤ۔ اب ایک بکری میں کتنے لوگ کھائیں گے؟ ولیمہ بھی ہو گیا۔ یہ نہیں کہا مجھے مت بھولنا، یا شادی کر لی بلایا بھی نہیں، یہ کرتے ہو رشتہ داروں کے ساتھ، یہ خاندان کی عزت اور اہمیت۔ یار خود سوچو کہ بیچارہ کہاں سے بلائے گا، تمہیں اس کے حالات نہیں معلوم، کیا نوکری کرتا ہے وہ، کیا کماتا ہے وہ، کتنے لوگوں کو بلائے گا۔ شرم تو ہمیں آنی چاہیے نا کسی سے بات کہتے ہوئے کہ اس نے نہیں بلایا تو نہیں بلایا، کوئی بات نہیں، دعا کریں اس کے لیے، اللہ نے اس کو زنا سے بچا کر نکاح کی طرف لے آئے اس کو۔ یہ طریقہ ہے اپنی عفت کو بچانے کا۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإن اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع، دوسرا طریقہ۔ اچھا اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ اپنے بچوں کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ برادری میں کریں گے، اتنے مال و دولت والے میں کریں گے۔ کتنے لڑکے اور لڑکیاں میرے پاس آتے ہیں اور میسج کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے باپ کو سمجھاؤ، ہمارے خاندان والوں کو سمجھاؤ، ہماری عمریں بڑی ہو رہی ہیں، صرف اس لیے شادی نہیں کر رہے، اتنا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، اتنا اچھا رشتہ بتایا ہوا ہے کہ نہیں خاندان سے باہر نہیں کریں۔ وہ بچی کالج کے بہانے جا کر معاذ اللہ زنا کر لے کسی لڑکے کے ساتھ، گھوم لے پھر لے، وہ برا نہیں لگتا، وہ برداشت کر لے گی۔ بھائی اللہ نے بالغ کر دیا، وہ دنیا کے اندر رہ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کے واسطے اس کو جائز راستہ دو، کیوں اس کے راستے بند کرتے ہو؟ کیوں اپنی ناک کے لیے، اپنے غرور کے لیے، اپنے خاندان کے لیے گناہ کی طرف ان بچوں کو لے کر جاتے ہو؟ اس کا گناہ ہمارے سر پر آئے گا۔ اگر یہ بچے گناہ کریں گے ہماری ان چیزوں کی وجہ سے، تو گناہ ہمارے سر پر آئے گا، ان کے سر پر نہیں آئے گا۔ ان پر تو آئے گا جو وہ کریں گے، لیکن ہمارے سر پر آ گیا ہے کیونکہ ہم ان کی شادی نہیں کر رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہارے پاس شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ابا نہیں مانگ رہے، اماں نہیں مانگ رہی، رشتہ نہیں آ رہا، گھر نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، انسان زندگی میں ہوتا ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تمہارے اوپر روزہ رکھنا ہے، پھر روزے رکھو، گناہ کی طرف بچ جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، اس روزے کے اندر جسم کی کمزوری ہے، اور جسم کی کمزوری انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، آگے رمضان آنے والا ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ میں رمضان نصیب فرما دے۔ یہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو ہماری روح، ہماری روحانیت بڑھ جاتی ہے، اور ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا تعلق دنیا سے کم ہو جاتا ہے، اللہ سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، انسان گناہوں سے زیادہ بچ جاتا ہے، اس کو زیادہ فکر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی روحانیت بڑھ جاتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے۔ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزے کے اندر وجا ہے، اور وجا سے انسان کی جو شہوت ہے وہ کم ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ جو شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے اچھی صحبت۔ اگر آپ اپنی عفت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اچھی صحبت اختیار کریں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے جو لوگ سگریٹ پیتے ہوں، آپ کو سگریٹ پینا کس نے سکھایا؟ آپ کے ماں باپ نے؟ آپ کے اسکول یا کالج کے ٹیچر نے؟ نہیں، آپ کے دوستوں نے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ گانے سنتے ہیں تو گانا سننا کس نے سکھایا؟
یا اللہ نہ کرے کوئی اور گناہ کرتے ہیں، جوا کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، کس نے سکھایا؟ دوستوں نے۔ ہاں ماں باپ بھی پیتے ہوں، ماں باپ بھی کرتے ہوں تو انسان پہ اثر تو آتا ہے، انگلی پکڑ کے چلانے والے دوست ہوتے ہیں عام طور پر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ دیکھا کرو کہ تمہارا دوست کون ہے۔ آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تو ہر شخص دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوست جو کرتا ہے انسان وہی کرتا ہے۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے کچھ دیں گے کچھ لیں گے، کچھ دیں گے کچھ لیں گے، لازماً ہوگا ایسا۔ تو اپنی صحبت کو دیکھیے، کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے وہی الفاظ استعمال کرنے لگیں، وہی باتیں کرنے لگیں گے، وہی سوچنے لگیں گے، وہی کرنے لگیں گے۔ تو اپنی عفت کی حفاظت کے لیے تیسرا طریقہ، اپنی صحبت کو دیکھیے، آپ کی صحبت کیسی ہے۔ نمبر 4، یہ جو آج ہمارے یہاں ہر جگہ مرد عورت کا اختلاط ہے، جس کو مکس گیدرنگ کہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم بازار جاتے ہیں، بازار میں رش لگا پڑا ہے، اسکول کالجوں میں جاتے ہیں، وہاں ہر قسم کی آزادی کا نعرہ ہے۔ شادیوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے جناب الگ الگ مرد عورتوں کا انتظام رکھنا، بیچ میں بیریئر لگانا، رکاوٹ کھڑی کرنا برا سمجھا جاتا ہے۔ رقیانیسی لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں۔ جب انسان اس مکس گیدرنگ کے ماحول میں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا، یہ آنکھیں جو ہیں یہ دل کا دروازہ ہے۔ انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے، غض بصر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا کہ غض بصر کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ تو پھر انسان اس طرح کی شہوات اور خواہشات سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت اس قسم کی خواہشات ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے دین نے پردے کا بھی حکم دیا، ہر قسم کی بے حیائی سے رکنے کا حکم دیا، ان سارے راستوں کو بند کیا جن راستوں سے انسان زنا کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ نے بازار جانا ہے تو ایسے اوقات میں جائیے جب رش نہیں ہوتا۔ آپ نے کھانا کھانے کہیں جانا ہے تو ان دنوں اور اوقات میں جائیے جب سب لوگ نہیں جاتے۔ ایسی تقریبات میں جانے سے پرہیز کریں جہاں پر اس قسم کا کھلی آزادی ہوتی ہے مرد و عورتوں کی، اور ہر قسم کا اختلاط کھلا ہوتا ہے۔ نہ خود اپنے ایسا کریں، نہ اور ایسی جگہوں پہ جانے کو ناپسند کریں، بلکہ ایسی جگہ اس طرح کی گیدرنگ کرنے والوں کو، مجلسوں کرنے والوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، یہ حرام ہے، اس طرح کے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، جتنا ہم بچ سکتے ہیں ان سے بچیں۔ لہٰذا یہ وہ کچھ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اپنے عورت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ ان کو لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کرے، تو نہ مرد ظاہر کرے نہ عورتیں ظاہر کریں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح اپنے ماحول، جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اس ماحول کے اندر ایسے ماحول، ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ اس قسم کے اختلاط ہوتے ہیں، جہاں اس قسم کی بدنظری ہوتی ہے، بیائی فحاشی ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ باتیں ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں بری نہیں لگتی، ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں عفت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عفت کی حفاظت کے لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں، جو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور ہمیں اسلام ہمیں یہ رہنمائی بھی دیتا ہے کہ کن ذرائع سے، کن طریقوں سے ہم اپنی عفت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عفت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ آج کے جمعے میں نے آپ کے سامنے جو کچھ گزارشات رکھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بے راہ روی کی دنیا کے اندر جہاں ہر طرف بے حیائی فحاشی کا طوفان ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ یہ عفت کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور اس عفت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ طریقے بھی بتائے۔ ان میں سے پہلا طریقہ شادی کرنا اور شادی کو آسان بنانا۔
دوسرا طریقہ، اگر کسی وجہ سے شادی نہ ہو رہی انسان کی تو پھر روزے رکھنا۔ تیسرا طریقہ، انسان ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جہاں پہ مرد عورت کا اختلاط ہو اور بے حرابی فحاشی عام ہو۔ اور چوتھا یہ کہ اپنی جو صحبت ہے، اپنی دوست ہے، اپنی کمپینین شپ ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھے، کیونکہ انسان پہ اپنے اس کے دوستوں کا اثر ہوتا ہے۔ جس قسم کے اس کے دوست ہوں گے ویسے ہی اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی کا شکار رہتا ہے ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو آپ نے اسلام کی دولت دی، اللہ ان کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے۔ اللہ ان کو اتحاد و اتفاق اور اچھے اخلاق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، گھروں میں اللہ ان کے نیک سولے رشتے بھیج دے۔ اللہ جو بیاہ چکے ہیں اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کی شرک و ریاکاری سے بچا لے، ہر قسم کی بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ رمضان قریب ہے، اللہ ہم سب کو رمضان کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رمضان کے اندر جو بھی نیکیاں ہیں، آپ کی رحمت ہے، اللہ تبارک آپ کی مغفرت ہے، اللہ ان سب کو اپنے لیے لازم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسے کام کرا لیں جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری مغفرت کا حکم نامہ جاری کر دیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا علم حاصل کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔